تو अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, फर्स्ट यूनिट का दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन हमारा इसका मेरा नाम जगदीश कुमार, MA BEd, और मैं लेक्चरर इन हिस्ट्री हूँ। HSS नागसानी में मेरी ड्यूटी है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय होमो, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ होमो हैबिट्स। तो अगले क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम आपको बताएंगे मीनिंग ऑफ होमोज। होमो क्या है? होमो केम इनटू एग्जिस्टेंस 2.5 MYA मिलियन ईयर्स अगो। तो होमो का जो वजूद इस संसार में हुआ, इस दुनिया में, वो 2 से 5 लाख मिलियन साल के दरमियान में हुआ है। होमो इज ए लातिन वर्ड, एक लातिन वर्ड है। इट मीन्स ह्यूमन एंड इट इंक्लूड्स बोथ मैन एंड वुमेन। तो इसमें ह्यूमन ही आता है, इसमें महिला या पुरुष, मेल फीमेल दोनों आते हैं। होमो हैड कम्प्लीटली एक्चुअली बिगर ब्रेन, इनका दिमाग बड़ा था एज कम्पेयर टू अदर्स। द anthropologist had divided the homo into several species on the basis of their peculiar characteristics features। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग शेप में दिखाया है। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। तो सबसे पहले हम होमो हैबिलिस में के बारे में बताते हैं। होमो हैबिलिस क्या होता है? होमो हैबिलिस आर नोन एज टूल मेकर्स। तो होमो हैबिलिस काफ़ी डेवलप थे, सोचने समझने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा थी। दे आर नोन एज टूल मेकर्स, वो अपने हाथों से हथियार बनाते थे, इनको शिकार करने में इस्तेमाल करते थे। देयर फॉसिल डाटा बैक टू 2.2 MYA। तो इनका वजूद 2 लाख मिलियन साल पहले हुआ, 2 लाख मिलियन साल पहले हुआ था। These fossils have been excavated from ओमो। तो इनका सबूत जो है वो देयर फॉसिल्स हैव कम फ्रॉम ओमो, इथोपिया एंड तंजानिया। तो इनके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो इथोपिया से, ओमो से और तंजानिया से मिलती है। दे हैड कम्प्लीटली बिगर ब्रेन। तो इनका दिमाग भी बड़ा था। दे वर मोर इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू अदर्स। दे हैड स्किल्ड हैंड्स। तो इनका स्किल हैंड्स था, ये अपने हाथों से बहुत सी चीज़ें बनाते थे। दे वर द फर्स्ट होमिनिड्स टू मेक टूल्स ऑफ स्टोन्स। पत्थर के हथियार बनाते थे। दीज टूल्स प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन। तो हंटिंग एक्सपीडिशन में ये इन हथियारों को इस्तेमाल करते थे। पॉइंट है हमारा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या है? दे कुड वॉक वाइल स्टैंडिंग इरेक्ट। ये सीधा खड़े होते थे, चलते थे। देयर हैंड्स वर स्किल्ड, ये अपने हाथों से बहुत सी चीज़ें बनाने में भी माहिर थे, बनाते थे। देयर फॉसिल्स डेट बैक टू 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये आज से 18 मिलियन साल पहले इनका वजूद था। देयर फॉसिल्स वर फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। और ये एशिया और अफ्रीका में इनके जो सबूत मिले हैं उनसे इनकी जानकारी मिलती है। फेमस सेंटर सॉर्स कूबी, फोरा, वेस्ट तुर्काना, कीनिया एंड जावा।
یہ سارے افریقہ کے دیش ہیں، تو وہاں پر ان کے بارے میں بہت سی ان کے جو فاسلز ملے ہیں ان سے ان کی جانکاری ان دیشوں سے ملتی ہے کہ ان دیشوں میں پہلے یہ لوگ رہتے تھے. دے ہیڈ کمپلیٹلی بگر برین، ان کا دماغ بہت بڑا تھا. دے آر مور انٹیلیجنٹ، یہ بہت ہی بدھیمان تھے، بدھی سے اپنا یہ سارا کام کرتے تھے. دیئر ٹولز ور سوفسٹیکیٹڈ، اور ان کے جو ہتھیار تھے وہ بھی بہت اچھے تھے اور ان سے اپنا کام بھی لیتے تھے. The fossils traced from Africa are completely older as compared to the ones traced from Asia. تو افریقہ کے جو ان کے فاسلز ملے تھے وہ ایشیا سے کافی پرانے تھے. Thus it presentable possible that the Homo erectus migrated from East Africa to South. تو ایسٹ افریقہ سے یہ ساؤتھ ایریا میں بھی پہنچے تھے، اینڈ نارتھ امریکہ ٹو ساؤتھ اینڈ نارتھ ایسٹ ایشیا ٹو پاسبلی ٹو یورپ، اور اس کے بعد پھر یہ یورپ تک بھی پہنچ گئے تھے. ہومو اریکٹس ہیڈ کمپلیٹلی بگر برین، ان کا دماغ بڑا تھا ایز کمپیئر ٹو ہومو ہیبٹس. دے آر مور انٹیلیجنٹ، دے ڈیولپ بیٹر ٹولز ایز کمپیئر ٹو ہومو ہیبلیز. تو ہومو ہیبلیز سے ان کے جو ہتھیار تھے وہ زیادہ اچھے تھے، جس سے وہ بہت سارا کام کرتے تھے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہومو سائپنس کے بارے میں پڑھتے ہیں. پہلے ہم نے ہومو ہیبلیز کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد ہومو اریکٹس کے بارے میں پڑھا، اور ان کا اگلا پوائنٹ ہے ہومو سائپنس کی. ہومو سائپن مینز وائز مین. تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہومو سائپنز ایک بدھیمان آدمی کو کہتے ہیں. ہی از آلسو نون ایز ماڈرن مین، اس کو ماڈرن مین بھی کہتے ہیں. دے originated about some 0.19 to 0.16 million years ago. تو یہ آج سے 19 یا 16 ملین سال پہلے وجود ان کا تھا. excavations found at Ethiopia, Omo, Dai, Khyber, کالسس ریور افریقہ. تو یہ افریقہ کے جو دیشوں کا نام میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بتایا، ان دیشوں میں ان کے فاسل سے ان کی جانکاری ہمیں ملتی ہے. دے ہیڈ کمپلیٹلی لارجر برین، ان کا دماغ بڑا تھا، سوچنے کی کھمتا بھی ان کی بہت زیادہ تھی. مینی ڈفرینٹ تھیوریز ہیو بین پٹ فارورڈ بائی اسکالرس. تو جو ریسرچ کرنے والے جو اسکالر ہیں انہوں نے ان کے بارے میں بہت سی تھیوریاں بھی لکھی ہے. On the other, some scholars support the regional continuous model on their options. The modern man had originated at different regions. کہ ماڈرن مین ہر دنیا کے الگ الگ استھان پر رہتے تھے، افریقہ، ایشیا اینڈ یورپ. تو جو اسکالرس تھے انہوں نے کہا کہ افریقہ میں بھی، ایشیا میں بھی اور یورپ میں بھی ان کے ثبوت ملتے ہیں. They different suggested that the modern human originated at different regions. تو الگ الگ ایریا میں یہ لوگ رہتے تھے. These differences can well seen up to present times. He had the largest brain by far. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کا دماغ بڑا تھا، سوچنے کی کھمتا بڑی تھی. Thus he was the most intelligent. یہ بہت بدھیمان تھے. It had to revolutionary changes in his life. تو ان کے ٹائم میں بہت ہی تبدیلی آئی تھی ان کے لائف میں. He had started constructing huts in addition to the caves. تو caves پہلے تو یہ آدی مانو جو تھے وہ گفا میں رہتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے خود رہنے کے لیے ہٹس بھی بنائی. where he used to dwell earlier now. He started to lead a sedentary life. He had now started for food and agriculture. تو یہ کھانے کی تلاش میں
جنگل میں گھومتے تھے، اپنے لیے کھانا اکٹھا کرتے تھے، اور کھیتی بھی انہوں نے کرنا سیکھ لیا تھا. یہ لوگ کھیتی بھی کرتے تھے. ہومو سائفنز. Thus he was no more required to wander in search of food. جب سائفنز نے ہومو سائفنز نے ریسرچ کر کے اپنے لیے کھانا ایگریکلچر یعنی کھیتی کرنا جب شروع کیا تو یہ ایک ہی جگہ ہٹ بنا کر رہنے لگے. Acquired to know how to cook and food items. اس کے بعد یہ کھانا پکا کر بھی انہوں نے کھانا شروع کیا، وہ بھی انہوں نے سیکھ لیا تھا. He also learned to food grains to consume the same at the time of natural calamities. اور اس کے بعد اس کو نیچرل کلائمیٹیز کے بارے میں بھی پتہ لگ چکا تھا کہ کس کلائمیٹ پر کون سا کس چیز کی کھیتی ہوتی ہے، تو اس کلائمیٹ کے حساب سے ان چیزوں کو ان ستھانوں پر ویسے ہی اس کلائمیٹ کے حساب سے اگاتے تھے اور پراپت کرتے تھے، اور یہ ایک ہی ستھان پر. اور اس کے بعد اکٹھا انہوں نے ایک ہی جگہ گاؤں کے شیپ میں رہنا بھی شروع کر دیا، اور کام بھی یہ اکٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے. He had also built several new tools. اور اس کے بعد اس نے اور بھی بہت سے چیزیں بنائی تھی اپنے استعمال کی. These tools helped him safeguarding himself from wild animals more effectively. ایسے ہتھیار تیر کمان وغیرہ بھی انہوں نے بنائے تھے، اور جب بھی کوئی جانور ان پر حملہ کرتے تھے تو ان کے جو بنائے ہوئے ہتھیار تھے ان سے وہ اپنی حفاظت بھی کرتے تھے. He also invented the needles. انہوں نے سوئی کی بھی ایجاد کی تھی. Consequently he started wearing stitching cloths. اور یہ سٹچ بھی کرتے تھے، پہنتے بھی تھے، کپڑے بھی پہننا انہوں نے شروع کیا تھا. He had tremendous development in the fields of art and language. تو انہوں نے آرٹ اور لینگویج میں بھی بہت ڈیولپمنٹ کی تھی، بہت ترقی کی. Undoubtedly the modern man made great achievements. تو بہت بڑی اچیومنٹس ہومو سیپینس کی تھی. تو ہمارا یہ جو ٹاپک تھا، جو کوشچن تھا، یہاں پر سماپت ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.